أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحابه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے ٹائم روز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. بزرگان محترم، برادران اسلام، عزیزان گرامی، گزشتہ جمعہ کو آج کل کے حالات، اسلامی قوانین کے اوپر اعتراضات، اس کے متعلق کچھ ذکر ہوا تھا. مزید ہمارے ذہنوں کے اندر ایمان پختہ ہو اور اسلام کی حقانیت اور سچائی ہمارے ذہنوں میں مضبوط ہو جائے، اور تمام ہی مرد، عورتیں، مائیں، بہنیں اور دیگر قوم کے لوگ بھی اسلام کی حقانیت کو پہچان لیں. اس سلسلے میں تھوڑا آج بھی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. آیت کریمہ تلاوت کی، اس کے اللہ رب العزت نے فرمایا، آج ہم نے آپ کے دین کو، جس دین کو لے کر بھیجا ہے، ہم نے مکمل، کامل، پورا کر دیا. اور یہ نعمت ہے اللہ کی طرف سے، جو دین تم کو دیا ہے بہت بڑی نعمت ہے. ہم نے تمام نعمتوں کو تم پر پوری کر دی. اب اس میں کوئی کمی بیشی باقی نہیں رہی، رد و بدل باقی نہ رہا. کوئی آگے پیچھے کرنا، کوئی کمی، کوئی سمجھے اس میں کچھ کمی ہے، لاؤ یہ بڑھا دو، اس کے اندر یہ تکلیف ہے اس کو نکال دو، کوئی چیز ہو نہیں سکتی. اسلام کامل و مکمل دین ہے. اور میں نے گزشتہ جمعہ کو کہا تھا، اسلام رحمت والا دین ہے، اور جو لے کر آئے وہ رحمت للعالمین ہے. اور جو رحمت والا دین ہو، کبھی تکلیف میں ڈالنے کی بات ہوگی نہیں، وہاں پر رحمت ہی رحمت ہوگی. آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر بھی، ایک شاپ پر چلے جاتے ہیں، ایک دکان پر چلے جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کا مال، ہر آدمی، ایک دکان ایسی بھی ہے جہاں پر ہر چیز اچھی ملتی ہے. آدمی خواب و خیال بھی نہیں کرتا کہ یہاں پہ غلط ملے گی، آنکھیں بند کر کے مال خرید لیتا ہے وہاں پر. بلکہ اوروں کو بھی کہتا ہے کہ بھئی آپ کو اچھی چیز چاہیے، پیسہ اچھا خرچ کرنا ہے آپ کو، اور چیز اچھی چاہیے، آپ وہاں پہنچ جاؤ، ہر چیز بھی ملے گی اور اچھی چیز بھی ملے گی. آپ دیکھتے ہی ابھی بول جیسے کھلے ہیں وہاں پر، تو بڑے لوگوں کے دل میں یہی ذہن میں ایک بات ہے کہ بھئی یہاں جاؤ تو اس کے اندر اچھی چیز ملتی ہے، سستی چیز ملتی ہے، سب چیز ملتی ہے وہاں پر. آنکھیں بند کر کے آدمی خرید لیتا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں دنیا میں بھی ایسی چیزیں موجود ہیں، نظیر ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. تو پھر کیا خیال ہے ہمارا اور آپ کا کہ اسلام کو اللہ نے ایسا مذہب بنا کر بھیجا ہے جو اگلے مذہب کے اندر جو تمام برائیاں تھی اس کو مٹانے والے کے لیے بھیجا. ان میں سے ایک برائی یہ بھی تھی کہ اسلام سے آنے سے پہلے عورت کو جو مذہبوں کے اندر اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا، عورت کے ساتھ جو ظلم سیاسی اور اس کے ساتھ زبردستی کے سودے ہوتے تھے، اسلام نے ان چیزوں کو مٹایا، ختم کیا، اور عورت کو بلند مقام عطا فرمایا جو مقام اسلام آنے سے پہلے نہیں تھا. عورت تکلیف میں رہتی تھی، اور عورت کو ایک پاؤں کی جوتی سے بھی زیادہ اس کو ہلکا سمجھا جاتا تھا.
لیکن اسلام نے آ کر اس کو مقام عطا فرمایا عورت کو. تو جو اسلام عورت کو پستی سے نکال کر بلندی کی طرف لائے تو پھر کیا خیال ہے کہ اس نے جو قانون اس نے بنائے اسلامی، تو کیا کوئی ایسے ہوں گے جو ظلم و ستم کرنے والے ہوں گے؟ کبھی ہو نہیں سکتے ہیں. اسلامی لا، اسلامی قانون رحمت والے قانون ہے. یہ الگ بات ہے کہ آدمی کو ناواقفیت کی وجہ سے تکلیف میں پڑ جائے. بھئی ایک آدمی ہمارے شہر میں رہنے والا یہاں کے قانون، یہاں کے رسم و رواج، یہاں کے ریت رواج، یہاں کے آمد و رفت کی تمام طریقوں وہ جانتا ہے. باہر سے آنے والا ہوگا اسے معلوم نہیں ہوگا، تو ادھر سے ادھر نکل گیا، کوئی ون وے نہیں ہے، وہاں سے ون وے ٹو وے سے آدمی نکلا ہے، پکڑا جاتا ہے. کسی کو معلوم نہیں کہ یہاں سے کیسا نکلنا ہے، کیا نکلنا ہے، کوئی قانون معلوم نہ ہو اور آدمی وہ تکلیف میں پڑ جائے تو اس سے قانون کے اوپر ضد نہیں آ سکتی ہے. قانون اپنی جگہ کے اوپر ہوا کرتے ہیں. تکلیف نہ جاننے والے کے لیے ہے اور نہ جاننے والا تکلیف پیدا کر دیتا ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں. بھائی آپ دیکھتے ہیں ٹریفک کے اندر، آپ اخباروں میں آتا ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے آپ بہت زیادہ اسپیڈ کے ساتھ گاڑی نہ چلائے، آپ ادھر کی طرف چلائے، آپ ادھر کی طرف، دونوں تو رخ ہے. لیکن پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ قانون بنانے کے باوجود بھی آدمی ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے. کیا ہوتے بھائی؟ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا یہ قانون کے اندر کوئی کمی ہے؟ اس کے اندر کیا قانون برابر نہیں ہے تو یہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں؟ بہت سی چیزیں آپ دنیا کے اندر ایسے دیکھتے ہیں تو وہ قصور ان کا ہوا کرتا ہے، قانون کا نہیں ہوا کرتا. دنیا کے اندر جب ہم آپ ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور سامنے والوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مجرم ہے، قانون اپنے طریقے پر ہے، کیوں اس نے ادھر چلائے، کیوں اس نے اسپیڈ کے ساتھ چلائی، اس کے اندر گھس گیا وہ جا کر. تو ایسے ہی آپ دیکھتے ہیں اسلامی لا، اسلامی قانون اللہ کے قانون ہے، اللہ کے بنائے ہوئے، اللہ کے رسول کو اللہ نے دیے ہے وہ قانون. اس کے اندر کوئی رد و بدل ہو نہیں سکتا ہے، اس کے اندر کوئی زیادتی ہو نہیں سکتی ہے، کمی ہو نہیں سکتی ہے. کوئی کہے گا اس کے اندر کمی ہے، اس کا ایمان برباد ہو گیا. کوئی کہے گا اس کے اندر یہ ملا لو، اس کا ایمان برباد. اسی لیے تو آج علماء کا اختلاف دیکھتے ہیں آپ کہ شریعت کے اندر بھی کوئی نئی بات نکالی جاتی ہے اور اب تو ٹکراتی ہے شریعت سے، فوراً فتویٰ لگاتے ہیں کہ بھئی یہ بدعت ہے، اس کو کرنا اجازت نہیں ہے. یہ شریعت میں نہیں کہ یہ بات کیوں اسلام میں تم داخل کرتے ہو. ایک الگ بات ہے، وہ مسائل بدعت کے ہیں، اسی سے جھگڑا ہے یہ کہ اسلام کے اندر جو باتیں ہیں وہ تم نکال رہے ہو اور وہ علماء اس کا اختلاف کرتے ہیں. اب جو اسلام کے اگر خلاف ہے تو کوئی بھی اس کو قابل قبول نہیں، کسی کو بھی نہیں دنیا کے اندر. تو بزرگان محترم برادران اسلام عزیزان گرامی، قرآن اسی کو کہتا ہے یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے آپ کے دین کو پورا مکمل کامل کر دیا. اب کوئی کہے اس کے اندر کمی ہے، یار یہ قانون سے تو ظلم ختم ہو رہے ہیں، یہ قانون سے تو ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، فلاں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، یہ غلط بات ہے، اس کا ایمان برباد. جو بھی شخص اسلامی لا قانون کے خلاف بات کرتا ہے وہ سمجھ لو اس کا ایمان ہی نہیں ہے، وہ بے ایمان ہے آدمی. ایک بات الگ ہے کوئی آدمی اسلامی قانون کا عمل نہیں کرتا یا ایک گنہگار ہے. بھائی اسلام نے کہا شراب ناجائز ہے، وہ پیتا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہاں حرام ہے، ناجائز ہے، ایک گناہ کا کام کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہوا، ایمان نہیں جائے. کوئی اس کو جائز سمجھ کے اگر کرتا ہے، ہاں جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن وہ ایمان اس کا برباد. جوا کھیلنا منع ہے، شریعت میں آ گیا ہے، اب اگر کوئی کھیلتا ہے لیکن اس کو حرام سمجھتا ہے تو وہ گنہگار ہے جوا کھیلنے والا، لیکن ایمان سے نہیں نکلے گا، ایمان سے نہیں نکلے گا. ایسے کو لیکن کوئی یہ کہہ دے کہ یہ قانون اسلام کا جو ہے، اس قانون یہ ایسا ہے کہ ظلم ستم ہو رہا ہے، اسلامی قانون کو وہ غلط بتلا رہا ہے، وہ ایمان والا ہی نہیں. قانون کے خلاف خود کرے. قانون بنتے ہیں دنیا کے اندر، آج دیکھتے ہیں بھائی لائٹ کا معاملہ ہو، گیس کا معاملہ ہو، اناج کا معاملہ ہو، بکولا کا معاملہ ہو، دنیا کے اندر بھی حکومتیں قانون کو رد و بدل کرتی رہتی ہے. آج یہ معاملہ آیا چلو اس کو ہی بدل دو، کھلا آیا بدل دو، تو یہ قانون تو بدلتے رہتے. لیکن قسم خدا کی اسلامی قانون ایسے ہے، آج سرکار کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے لیے وہ قانون ہے، اس میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہے. رحمت للعالمین دنیا میں تشریف لائے اور اللہ رب العالمین ہے جو سب کا پالنہار ہے، وہ چاہتا ہے کہ کوئی مخلوق تکلیف میں نہ پڑ جائے.
تو بھلا پھر قانون کیا ایسا بنائیں گے کہ جو تکلیف میں پڑ جائے؟ اگر کوئی ایسے آدمی کوئی کہہ دے کہ یار ایسا ہے، یہ تو ہے اسلامی قانون، اگر یہ اس پر ظلم و ستم اور سے ہو رہے تو اس کے خلاف کیا ایسا آواز اٹھانی چاہیے، یہ ہے تو غلط بات ہے، غلط بات ہے۔ بزرگان محترم برادران اسلام یاد رکھیے، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، مائیں بہنیں بھی مضبوط کریں، چاہے کوئی کتنا ہی کتنا بہکانے والا شیطان آ جائے، ظلم و ستم نہیں ہے۔ رہا سوال طلاق کا معاملہ، میں نے پہلے بھی کہا تھا، شریعت نے اس کی کتنی بہترین ترکیبیں اور ریت بتلائی ہے کہ آدمی کو طلاق دینی ہے تو مجبور اگر ہو جاتا ہے تو اس کو کیسی طلاق دینی ہے۔ اسلام بہترین مذہب ہے، اس کو بتلایا ہے، آؤ سیکھو اس کو، تم نہیں سیکھو گے تو آپ غلطی کرو گے۔ کوئی بھی ہر چیز کے اندر، بھائی نماز نہیں سیکھیں گے تو غلطی آپ کر رہے ہو۔ جو کوئی کہہ دے کہ نماز یار ہم کو تو پڑھتے نہیں آتی، بہت ٹیڑھی نماز ہے، تو غلطی تو سیکھنا تجھے ہے۔ سیکھنے کے بعد آپ دیکھیے نماز آسان ہو جاتی ہے۔ اسلامی باتوں کو ہم معلومات کریں، آدمی معلوم نہیں کرتا ہے، آج نوجوانوں کو معلوم نہیں کہ اسلام کے قوانین کیا ہے، طلاق کے بارے میں اسلام کیا کہہ رہا ہے، ہمیں کوئی ظلم زیادتی نہیں ہے اس کے اندر۔ اگر کوئی دیکھے قانون کو، آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر یہی لا اسلامی قانون کو دیکھ کر سینکڑوں آدمی مسلمان، اسلامی اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے، ہمارے کیریکٹر بدل گئے ہیں، خراب ہو گئے ہیں، اخلاق ہمارے بگڑ گئے ہیں، طریقے ہمارے بگڑ گئے ہیں، تو اس کو اسلام کے اوپر اس سے ضد نہیں آنی چاہیے۔ ہم غلط کام کریں تو اسلام کو کوئی برا نہیں کہہ سکتا ہے، اسلامی قانون کو کوئی برا نہیں کہہ سکتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے سینکڑوں، اسلام تو وہ مذہب ہے کہ آج دنیا میں بڑھتا جا رہا ہے، کم نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ بہتر مذہب ہے تبھی تو قرآن اسی کو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ تو غالب کرنے کے ہونے کے لیے آیا اسلام، اور باطل کو مٹانے کے لیے آیا ہے، مٹانے کے لیے آیا ہے۔ ایک ایک رسی، ایک ایک پاؤں کی جوتی کے بدلے عورت کو بیچ دی جاتی تھی اسلام لانے سے پہلے۔ اس کا شوہر مر جائے تو اس سے کیا سلوک ہوتا تھا، ایک سال کی عزت ہوتی تھی، عزت سے نکلتی تھی، تو اس کے بعد اس کو ایسے کپڑے تو پورے سال تو کپڑے بدل ہی نہیں سکتی تھی، اس کے جسم کے اوپر اتنی بدبو ہوا کرتی، نہ نہیں سکتی تھی۔ یہ وہ قانون تھے، جہالت کے قانون تھے۔ اس کو گدھے پر سوار کر کے اس کو پوری سٹی کے اندر، شہر گاؤں کے اندر، بستی کے اندر گھمایا جاتا تھا، وہ بدبو اتنی آتی تھی اس کے جسم کے اوپر کہ اگر کوئی پرندہ کاٹ کر اس کے اوپر ملا جاتا پرندے کو تو پرندہ اس کی بدبو سے مر جاتا تھا۔ یہ حال کتنی بدترین حالت تھی اسلام کے پہلے اور عورت کی، لیکن اسلام نے اس کو اٹھا کر بلند مقام پر پہنچایا۔ یہ اسلام کا احسان ہے عورتوں کے اوپر، عورتوں کا یا ہمارا احسان اسلام پر نہیں، یہ اسلام کا ہم پر احسان ہے کہ اسلام نے ہمیں کیسے بہترین طریقے، بہترین قانون عطا فرمائے، بہترین رسم و رواج اس نے عطا فرمائے۔ اب اگر ہم غلط رواج اختیار کریں تو یہ ہمارا قصور ہے۔ عورتوں کو مقام اس نے عطا فرمایا، آپ دیکھیں گے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی ہے، آپ چوتھا پارہ پڑھیں کہ اگر عورت سے کوئی آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو آپ کس طرح سے اس سے برتاؤ کریں۔ ایک دم سے طلاق دینے کا شریعت حکم نہیں دے رہی، بلکہ میں نے کہا تھا کہ حلال چیزوں میں اگر کوئی سب سے زیادہ بری چیز اللہ کو ہے، مقبوض یعنی ناپسند کوئی چیز ہے حلال میں، تو وہ ہے طلاق۔ دیکھا، حلال ہے، آدمی دے سکتا ہے، لیکن شریعت نے بتلایا کہ آپ اٹھا کر اپنی زبان کو نہ لگا دے، ایک دم طلاق نہ دے، بلکہ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں، اگر کچھ گناہ کر رہی ہے، کچھ ایسے غلط کام کر رہی ہے، آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن، آپ اس کو نصیحت کرو، اگر نصیحت پر سے بھی وہ سیدھی نہیں آتی ہے، آپ اس سے بستر سے الگ ہو جاؤ، یہ تمام چیزیں بتلائی جاتی ہے۔ پھر بھی اگر نہیں مانتی ہے تو آپ کو 3 طلاق دینے کا تو حق ہے، لیکن 3 طلاق ساتھ میں دینا اس کو طلاق بدعی کہا، جانے ناپسند کہا ہے۔ ایک طلاق آج پہلے ایک دے، پھر بھی نہیں ہوتا ہے، عزت گزر جانے کے بعد اگر دے دی ہے تو نہیں آیا، سمجھ میں آئی تو عزت گزرنے کے بعد بھی آدمی سے نکاح کر کے لا سکتا ہے، حلالے کی ضرورت نہیں۔ 3 طلاق دے دی حلالہ، پھر آتے منہ کالا کر کے وہی صاحب کو راستہ بتلاؤ، 3 طلاق دے دی۔ بیوقوف گدھے، گردن کاٹنے کے بعد راستہ کوئی ہوتا ہے؟
غصے میں دے دی تو کوئی خوشی میں تھوڑی دیتا ہے، اور اگر خوشی میں بھی طلاق دے دی جب بھی ہو جاتی ہے، اگر مذاق میں دے دے تب بھی ہو جاتی ہے۔ ایسے کئی واقعات بن گئے، ارے مذاق میں نہیں، ختم ہو گیا معاملہ، طلاق بہت نازک مسئلہ ہے۔ مرد کو منع کیا ہے کہ آپ بغیر ضرورت کے یہ تلوار کو میان سے نہ نکالیں، یہ ایسی تلوار ہے جب نکل جائے گی گردن کٹ گئی، ختم ہو گیا معاملہ۔ جب بہت ہی مجبوری ہوتی ہے جب تلوار کو اٹھانے کا حکم آیا ہے، یہ تو ایسا ہی ایک جہاد کی طرح آپ دیکھتے تھے مسلمان ایک دوسرے کو نصیحت کرتے تھے، وصیت کرتے تھے، وہاں جاتے پھر وہاں سے تکلیف اٹھاتے، لیکن بہت ہی مجبوری ہوئی جب تلوار اٹھانے کا حکم آیا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے ایمان والو، اے میرے نبی، اے میرے محبوب، اب تلوار اٹھا لو، اب یہ نہیں چلے گا، گولی ٹیبلٹ سے کام نہیں چلے گا، اب تو آپریشن کی ضرورت ہے۔ تو یہی بات ہے، جب یہاں بھی معاملہ طلاق کا ایسا ہے، نوجوانوں کو بار بار سکھایا میں نے، تقریباً 1994 کے اندر مسجد کے اندر مسائل شروع کیے تھے، جیسے یہاں بھی 1-2 سال شروع کیے تھے، لیکن وہ مسائل تو 3-4 سال تک میں نے شروع کیے تھے، اس کے اندر طلاق کا بیان تک پہنچ گیا تھا میں، اور طلاق کا پورا بیان کھول کر ذکر کیا تھا نوجوانوں کے سامنے مسجد کے اندر، باہر بھی آوازیں آتی تھی کہ لوگ سمجھے اور اس پر عمل کریں کہ طلاق دینا ہے، کیسی دینی ہے، سب میں نے بتلایا تھا اس وقت 1994 کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ضرورت تھا ہمارے لیے کہ ہم سمجھے، علماء انہیں سمجھائے کہ بھئی کیا ہے یہ مسئلہ، جس کو معلوم نہیں وہ اس طرح سے غلط فہمی میں پڑھ کر وہ غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے، تو اس سے شریعت کو نہ بدنام کیا جائے۔ کوئی عورت یہ نہ کہے کہ اسلام ہم عورتوں پر ظلم کر رہا ہے، ارے بدبخت ہے وہ عورت جو ایسا کہتی ہے، اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اسلامی قانون رحمت والا قانون ہے، اس کے اندر رحمت ہی رحمت ہے، ہر چیز کے اندر رحمت ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اسلام ہی بزرگان ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ اسی طرح فرمایا آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا، کامل کر دیا، اس لیے آج کوئی بھی اسلامی قانون کے اندر چاہے باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے پیر ہی کیوں نہ ہو، چاہے استاد ہی کیوں نہ ہو، چاہے بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، اگر شریعت کے خلاف کوئی بات کہتا ہے، شریعت کے قانون کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا ہے، اس کی آواز کو مانی نہیں جاتی ہے۔ ہاں ایک اخلاق الگ بات ہے، کوئی بھی ہو کسے باشد، جب ہم استاد کی نہیں مانتے شریعت کے خلاف، قانون کے خلاف آواز اگر وہ اٹھاتا ہے، ہم پیر کی نہیں مانیں گے جب شریعت کے خلاف کوئی کام یا کوئی قانون کے خلاف وہ بات کہتا ہے، یا کوئی بھی عالم کی ہم نہیں مانیں گے، چاہے بڑا کوئی بھی ہو، مسلمان ہو تب بھی نہیں مانیں گے، تو پھر غیر مسلم کی اور حکومت کی تو کیسے مان لیں گے؟ ہم ہرگز مان نہیں سکتے ہیں۔ اسلامی لا کے خلاف کوئی بھی آواز کہیں بھی اٹھے گی، ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں، چاہے مسلم حکومت کیوں نہ ہو، اس کو بھی ہم جھنجھوڑ دیں گے۔ اگر مسلم حکومت بھی اسلامی قانون کے خلاف کوئی آواز اٹھاتی ہے، ہم بھی اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ غیر اسلامی حکومت سے پھر اگر آواز اٹھائے تو کیا ہو، ہم کوئی بھی ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ غیر مسلم ہے تم آواز اٹھاتے، مسلمان ہو تو نہیں اٹھائیں گے، ارے کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو، اسلامی قانون کے خلاف کوئی بھی آواز اٹھاتا ہے، اس کی بات کو نہیں مان سکتے، کبھی بھی نہیں مان سکتے۔ اسی لیے آج ضروری ہے بزرگان محترم برادران اسلام عزیزان گرامی سے باتیں 2-4 اور بھی کہنا چاہتا تھا، وقت کی گنجائش میں اتنے کے اوپر ختم کرتا ہوں۔ اسلام ایسا مذہب ہے جہاں چلے گئے وہاں کے لوگوں نے، ہزاروں لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا، قانون کو دیکھ کر، قرآن کو دیکھ کر۔ 2000 سن کے اندر افریقہ کا وسطی علاقہ تھا، 2000 کے اندر وہاں کے افریقہ کے اس ملک کے بادشاہ نے جب دیکھا اسلام اور مسلمانوں کو، تو بادشاہ وہاں کا حاکم مسلمان ہوا، اور اس نے جب اعلان کیا تو اس کے ساتھ ہزاروں آدمی ایمان کی دولت سے مشترک ہوئے۔ دیکھ نہیں، حضرت عاقب رضی اللہ تعالیٰ حضرت معاویہ کے زمانے کے اندر، ان کے زمانے کے اندر جب فتح کر کے چلے گئے، حضرت معاویہ کون؟ یہی یزید کے والد، یہ صحابی ہے، ہمارے سر کے تاج ہے۔ بھلے یزید شیطان تھا، غلط کام کرنے والا تھا، اسلامی قانون کے خلاف کرنے والا تھا،
ایک حاکم ہوگا اس کو تو سنبھلنا چاہیے، اور وہ غلط ہو تو اس کے ہاتھ پہ کیسے ہاتھ دیتے بھائی؟ امام حسین نے نہیں دیا ہاتھ، غلط کام کرنے کی وجہ سے وہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھیجا ان کو۔ وہاں پر جب گئے، افریقہ کا وسطی علاقہ تھا، جنگل تھا پورا کے پورا، اس جنگلوں کے اندر شیر، چیتے، کیسے کہ سانپ بچھو وغیرہ رہنے والے، ارے گزرنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ آج تھوڑی سی گھاس وغیرہ ہوتی ہے کہیں قبرستان میں تو آپ جانا مشکل ہو جاتا ہے، بھائی سانپ ہے کا مت جانا، تو وہ تو جنگل ہی ہے وہاں پر۔ لیکن دیکھیں ایمانی دولت تھی، ایمانی طاقت تھی ان کے اندر، کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ یہ کون تھے؟ اس لیے یاد رکھیے، دیکھیں اب موقع ہوا آئندہ، یہ چند باتیں چند جمعہ سے میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہم مسلمان ایک ہو کر یہ تمام جو اسلامی قانون کے خلاف آواز اٹھانے والے ہیں ان کے خلاف ہم آواز اٹھائے، ان کا مقابلہ کریں گے، چاہے ہماری جان دینے کا نمبر ہی کیوں نہ آ جائے۔ یہ ابھار نہیں رہا ہوں، کوئی ایسا نہ کہ مولوی صاحب مسجد میں ابھار دے سب کو، ہوتا ہے کوئی ایسی بھی جا کر کمپلین کر دے وہاں، ہوتے ایسے بھی۔ میں نے کہا تھا نا مولانا اندوری صاحب نے یہی طلاق کا مسئلہ جب پہلے بھی اٹھا تھا، ایک چھوٹے سا 2-4-5 ورقے کا ایک پرچہ بھی نکالا تھا یہی طلاق کے خلاف کرنے والوں کے خلاف، وہ پرچہ جس کے اندر طلاق کی کئی باتیں اس نے لکھی تھی، انہوں نے بڑے خوددار آدمی تھے وہ، اس حکومت کے خلاف کوئی بھی تیار رہتے تھا مرزا کہ پکڑنا آئیں گے تو تھیلی لے کے کہ چلو چلے جاتے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے بزرگان محترم، ہم خود مضبوط ہو جائے۔ آپ کو معلوم ابھی چند دنوں یا چند مہینے پہلے حاجی علی کی درگاہ کے اندر عورتوں کو جانے کے لیے کورٹ نے کہہ دیا کہ بھائی سب عورتیں بھی جا سکتی ہیں اندر، لیکن عورتوں نے کہا ہم ہی نہیں جائیں گے تو کیا فیصلہ دے گا؟ تو کیا فیصلہ دے گا؟ فیصلے کو ہم کیا مانے؟ آج ایک بھی عورت نہیں دکھتی وہاں، عورتیں نہیں جاتی۔ آج ایسی عورت بن جائے چاہے کتنا ہی قانون بنا دے، ہم نہیں آئیں گے تیری عورت میں، ہم مسلمان کے پاس جائیں گے، مفتی کے پاس جائیں گے، دارالقضا کے اندر جائیں گے، لیکن ہم حکومت کے دروازے کو نہیں کھٹکھٹائیں گے، وہاں نہیں جائیں گے۔ ہاں وہی جائے گا اسلامی قانون کے خلاف جس کا ایمان نہیں ہوگا، جو ایمان والا نہیں ہوگا وہی جائے گا۔ آج ہم مضبوط بن جائے کہ چاہے کتنے ہی قانون بنا لیں، کوئی قانون ان اسلام کے پہاڑ سے ٹکرا نہیں سکتے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔